أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. میرے محترم دینی بھائیو، سورہ کہف کا یہ بالکل آخری رکوع ہے اور اس میں ہم یاجوج اور ماجوج کا قصہ اور ذوالقرنین کی بنائی ہوئی اس دیوار کا قصہ پڑھ رہے تھے. گزشتہ کل یاجوج ماجوج کے متعلق تقریباً تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے ہو گئی. اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن یزید کی ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کے قصے کی زیادہ تفصیل انہوں نے بیان کی ہے کہ یاجوج ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الخمر پر چڑھ جائیں گے. یعنی جب یہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کی وہ دیوار توڑ کر باہر آئیں گے تو باہر آنے کے بعد بیت المقدس کی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے کہ جس کو جبل الخمر کہتے ہیں، اس پر وہ لوگ چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو زمین والوں کو سب کو قتل کر دیا، اب نعوذ باللہ ہم آسمان والے کو بھی ختم کر دیں گے. یاجوج ماجوج ایسا بول کے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ کے حکم سے ان کے وہ تیر جو آسمانوں کے اندر پھینکے ہیں وہ خون والے ہو کر واپس آئیں گے. تو تب یہ لوگ یاجوج ماجوج کہیں گے، یہ بیوقوفی کی بات کریں گے کہ ہم نے تو نعوذ باللہ آج آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا. ان کے تیر خون والے ہو کر واپس آئیں گے اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ بھی ان کی پھرکی لے گا. تیر ماریں گے تو اللہ خون والا کر کے واپس ڈالے گا تاکہ یہ لوگ یوں سمجھے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کیا تھا، اب ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. اس طریقے کی یاجوج ماجوج کے متعلق ہے. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے بعث النار، یعنی جو لوگ جہنمی ہیں ان کو آپ اٹھائیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرے رب وہ کون ہے؟ تو اللہ کا حکم ہوگا کہ ہر 1000 آدمیوں میں سے 999 جہنمی ہے، ایک ہی جنتی. دھیان سے سنیے گا، روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ یہ جتنی بھی آپ کی اولاد ہیں ان میں سے جہنمی لوگوں کو اٹھائیے. تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ اللہ کون ہے وہ جہنمی؟ تو اللہ حساب بتائیں گے، ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، ایک ہی صرف جنتی. صحابہ ڈر گئے، سہم گئے، پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سے صرف 1000 میں سے ایک جنتی، 999 جہنمی ہوں گے؟ تو یہ تو بڑی فخر والی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان 999 کے اندر بھی 998 جو ہوں گے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، ایک ہی ہمارے اندر سے جہنمی ہو. یعنی 1000 میں سے بھی 999 جو جہنمی ہیں وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، بقیہ پبلک کے اندر سے ایک جہنمی ہوگا. تب جا کے صحابہ کا دل خوش ہو گیا اور کہنے لگے ہم اللہ سے جنت کی دعا کریں گے. اسی طریقے سے ابن کثیر کی ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کی جو تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے. خالی ایک ہی جگہ پر ان کو قید کر کے رکھا ہوا نہیں ہے، پورا نارتھ کا علاقہ، نارتھ کے علاقے میں ایسی کئی جگہ ہیں. میں آپ کو اخیر میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں کہاں کہاں پر ایسی بڑی بڑی دیواریں بنائی گئی ہیں، وہ میں آپ کو اخیر میں بتاتا ہوں. لیکن ایسی کئی جگہیں ہیں کہ جن جگہوں کے اوپر یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے قید کر کے رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کی تعداد ساری انسانی آبادی سے کہیں زیادہ ہے. بہرحال ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے اور دنیا کے اندر فساد مچائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خاتمہ فرما دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین کے اوپر زندہ رہیں گے
حدیث میں آتا ہے کہ یہ پورا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 40 سال کا جو پورا زمانہ ہوگا امن و امان اور برکت کے ظہور کا زمانہ ہوگا. ہر طرف امن اور شانتی ہوگی، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہوگی. بغض، عداوت، دشمنی، آپس میں قطع تعلق یہ دنیا کے اندر دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا. کتنا پیارا زمانہ ہوگا. دنیا کے اندر یہ بغض، عداوت، دشمنی دیکھنے ہی نہیں ملے گی. یہاں تک روایت میں ہے، مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے، کبھی دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا یا عداوت اور دشمنی بھی نہیں پائی جائے. اتنا پیار اور اتنا محبت اور امن اور سلامتی والا وہ زمانہ ہوگا. اسی طریقے سے جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی اور یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے جو قید کر کے رکھا تھا، اس کے بارے میں ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین میں سے، اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے. وہ خود فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے بازو میں سوئے ہوئے ہیں اور نیند سے اچانک آپ بیدار ہو گئے. آپ کا چہرہ مبارک بالکل سرخ اور لال تھا اور آپ کی زبان پر یہ جملے تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج ماجوج مثل هذه وحلق تسعین. یہ روایت اللہ کے رسول نے اپنی زبان پر یہ الفاظ تھے. کیا مطلب ان الفاظ کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خرابی ہے عرب کی اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے. آج کے دن یاجوج ماجوج کی ردم یعنی کہ دیوار، یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. یوں کہہ کر اللہ کے رسول نے اپنا انگوٹھا اور انگشت شہادت کو ملایا اور ملا کر یوں فرمایا حضرت زینب بنت جہش کو کہ یاجوج ماجوج نے دیوار کو توڑ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں اور توڑتے توڑتے اتنا سوراخ ہو گیا ہے. یوں اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے بتایا. پھر پوری روایت اللہ کے رسول نے فرمائی جو مسند احمد، ترمذی شریف کے اندر، ابن ماجہ میں وہ روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو کھودنے کا کام کرتے ہیں، کیونکہ مضبوط قوم ہے، کوئی چھوٹی موٹی قوم تو ہے نہیں. روزانہ دیوار کو کھودنے کا کام کرتے ہیں اور کھودتے کھودتے دیوار کے آخری حصے تک پہنچ جاتے ہیں. اتنے حصے تک پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی، لائٹ ان کو دکھائی دیتی ہے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ ابھی چھوڑ دیتے ہیں، باقی کا حصہ کل ہم پار کر دیں گے، اور انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں. انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ رات کو وہ دیوار دوبارہ پہلے جیسی بنا دے. پورے دن کھود کھود کے آخری حصے تک پہنچے دے کہ کل صبح اس کو کھود کے پار نکل جائیں گے. رات کو چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ رات کو دیوار پہلے جیسی بنا دیتے ہیں. جس دن اللہ دیوار کو توڑنے کا ارادہ کرے گا اس وقت تو ان کی منہ سے یہ جملہ نکلے گا. جب اللہ تعالیٰ ان کو کھولنے کا ارادہ فرمائیں گے، اس دن جب محنت کر کے آخری حد کو پہنچ جائیں گے، اس دن وہ یوں کہیں گے اگر اللہ نے چاہا تو کل ہم اس دیوار کو پار کر لیں گے. اگر اللہ نے چاہا یہ جملہ بولیں گے، بس اسی جملے کی وجہ سے ان کی وہ دیوار اسی حصے پر باقی رہے گی. دوسری دن آ کے اس دیوار کو توڑیں گے اور وہ دنیا کے اندر نکل آئیں گے، دنیا کو پار کر دیں گے. بہرحال اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ دنیا کے اندر اس طرح کی دیواریں کہاں کہاں پر بنائی گئی ہیں. آج کل ہسٹری کے حساب سے، جغرافیہ کے حساب سے، اسی طریقے سے یورپی لوگ، یورپ کے جو لوگ ہیں ان میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو لوگ دنیا کے اندر گھوم پھر کر ہسٹری کو جانتے ہیں. پرانے زمانے کی جو توریت میں لکھی ہوئی ہے، انجیل میں لکھی ہوئی ہے، قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس طرح کی ہسٹری کو یہ لوگ یورپی لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی دیواریں دنیا میں کہاں کہاں پر بنائی گئی ہے. چنانچہ یہاں پر لکھا ہے کہ زمین پر ایک نہیں، ایسی کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی دیواریں بنائی گئی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف مقامات پر بنائی تھی. جس میں سے ایک دیوار کو ہم سب لوگ جانتے ہیں جس کو چین کی دیوار بولتے ہیں. چین کی دیوار کے بارے میں آتا ہے، چین کی دیوار کی جس کی لمبائی ابو حیان اندلوسی کا کہنا ہے کہ تقریباً 1200 میل لمبی ہے. کلومیٹر نہیں، میل. اور میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے. تقریباً 1.5 یا 1.25 2 کلومیٹر ہو تب جا کے 1 میل ہوتا ہے. اب آپ کیلکولیشن کیجئے
1200 میل کے قریب چین کی وہ دیوار لمبی ہے، دا وال آف چین. آپ گوگل کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے تو آپ کو چین کی وہ دیوار دیکھنے کو ملے گی. یہ دیوار اس کا بنانے والا فغفور نام کا چین کا بادشاہ تھا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 3408 سال کے بعد یہ دیوار بنائی. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس کے 3804 سال کے بعد یہ دیوار اس نے بنائی. اور اس دیوار چین کو مغل لوگ اتکردہ اور ترک لوگ برقریہ کہتے تھے اس دیوار کو. تو اس دیوار کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ دیوار جو بنائی گئی تھی اس زمانے کے اندر جو بادشاہ نے بنائی تھی، شاید یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے یہ دیوار بنائی گئی ہو، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. دوسری دیوار بخارا اور ترمیز کا جو علاقہ ہے، سمرقند وغیرہ کا علاقہ، یہ رشیا کے قریب پڑتا ہے. اس علاقے کے اندر بھی یہ دیوار بنائی گئی ہے، جس کو آج بھی در بند کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں افریقہ والے ڈربن بولتے ہیں، وہ والا نہیں ہے. اس کو اردو میں در بند، در کے معنی دیو کو بولتے ہیں، ان کو وہاں پر بند کیا ہوا ہے. تو یہ دیوار وہاں پر بھی بجائی جاتی ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ روس کے علاقے میں داغستان نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر بھی اس طرح کی بڑی دیوار پائی جاتی ہے. چوتھا لوگوں کا کہنا ہے کہ مغرب کی جانب کاشکیلیا کا علاقہ، یعنی جہاں پر ایشیا ختم ہوتا ہے اور یورپ شروع ہوتا ہے، ترکی وغیرہ کا علاقہ، وہاں پر بھی اس طرح کی دیوار پائی جاتی ہے. تو بہرحال دنیا کے اندر یہ تمام جو دنیا کا جغرافیائی علاقہ ہے، دنیا کے بھگوڑ کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ تمام علاقے نارتھ میں پڑتے ہیں. یہ تمام علاقے شمال میں، نارتھ میں، اتر میں پڑتے ہیں، جہاں پر اس طرح کی دیواریں بنائی گئی ہے اور جن کے پیچھے یاجوج ماجوج ہے. بہرحال یہ تو ایک جانکاری کی چیز تھی جو آپ کو بتا دی، ورنہ کوئی اس کا جاننا اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ قبر کے اندر میرے کو اور آپ کو اس کے بارے میں سوال ہو. بہرحال یہ یاجوج ماجوج ہیں جو دنیا کے اندر نکلیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خاتمہ کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، ان کا زمانہ جب ختم ہوگا پھر اس کے بعد قیامت آئے گی. اب قیامت کے تذکیریں جو ہم قرآن کے اندر سنتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت والشمس وضحاہا، ایسی جگہ پر کہ آسمان پھٹے گا، سورج ٹوٹے گا، ستارے ٹوٹیں گے، اور یہ پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے. یہ جو قیامت کا منظر بیان کیا جاتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے کہ کیسے دیکھ پائیں گے. آج 5.6 پوائنٹ کا زلزلہ بھی آ جاتا ہے تو آدمی اس کو دیکھ نہیں پاتا، برداشت نہیں کرتا، دنیا کے اندر تباہی مچ جاتی ہے. تو اتنا بڑا جب قیامت کا منظر ہوتا ہے تو انسان کیسے دیکھ پائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کو وہ منظر دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی. قیامت لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے جو ایمان والوں کے بغل کے نیچے سے نکل جائے گی. اللہ تعالیٰ قیامت لانے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے جو ایمان والوں کے بغل کے نیچے سے نکل جائے گی، اور اسی سے ایمان والوں کو موت آ جائے گی. پوری دنیا کے اندر کوئی ایک اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں ہوگا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو لائیں گے. تو بہرحال ایمان والے بندوں کو قیامت کا یہ منظر دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے ہی ایمان والوں کو موت دے دیں گے. بہرحال یہ قیامت کا منظر تھا، قرآن کے اندر ہم لوگ اس کو سنتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو موت کے اوپر صحیح معنوں میں یقین نصیب فرمائے، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. لوگوں نے اللہ کا بھی انکار کیا ہے، نبی کا بھی انکار کیا ہے، ناستک لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے اس کا انکار کیا. ہر ایک کو مرنا ہے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ سورہ کہف کے آخری رکوع جو ہے، جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اس دن کافرین کے سامنے ہم جہنم کو پیش کریں گے. کون ہوں گے وہ کافرین؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. جنہوں نے ہمارا قرآن، ہماری ذکر، ہماری نصیحت کی باتیں سننے سے اپنے آنکھوں کو بند کر دیا تھا اور وہ سنتے نہیں تھے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. کیا تم نے گمان کر لیا تم اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کو ہی اپنا معبود بنا لو گے؟
یاد رکھو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم مہمانی کے طور پر بنا کے تیار رکھی۔ یہ اللہ کی طرف سے تانا ہے، تانا، بعض مرتبہ تانا مارتے ہیں نا، اللہ نے تانا مارا ہے، کیونکہ جہنم کوئی مہمانی کی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے آئیے جہنم تمہاری مہمانی کے طور پر تیار کر کے رکھی ہے۔ انہیں کہیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو بتلائیں قیامت کے دن گھاٹے والا، نقصان والا آدمی کون ہوگا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کی دنیا کی تمام محنتیں کل قیامت کے دن بیکار ہو جائے گی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ دنیا کے اندر وہ کام وہ ثواب کا سمجھ کے کرتا تھا۔ اسی کو بدعت جو کہی جاتی ہے، جس چیز کو ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ دین ہے ہی نہیں۔ دین کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ان کے اعمال جب بیکار ہو جائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا، سر پہ ہاتھ رکھ دیں گے، ہم تو دنیا کے اندر اسی کو دین سمجھ کے کرتے ہیں، اور آج پتہ چلا کہ یہ تو دین ہی نہیں ہے، تب ان کے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں گے جو دنیا میں اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے تھے۔ فحبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو قائم کرنے والے، اور یہ ان کی سزا ہے، جہنم ان کی سزا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ رہے بندے جو ہمارے نیک ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہمارے وہ بندے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے ہم نے جنات الفردوس تیار کر کے رکھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت الفردوس، ٹھنڈی چھاؤں والی جنت۔ اللہ فرماتے ہم نے ٹھنڈی چھاؤں والی جنت ان کے لیے نزولا، مہمانی کے طور پر تیار کر کے رکھی ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا کے اندر انسان کتنا ہی بڑا بنگلہ میں رہتا ہو، کتنی بڑی کوٹھی کے اندر رہتا ہو، سمندر کے کنارے پر اس کا گھر ہو، اس کو بھی کبھی کبھی بنگلے سے نکلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ چلو بھائی بنگلے سے نکلتے ہیں اور کسی ہل اسٹیشن پہ جاتے ہیں، کسی اور ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں، بچوں کو گھما کے لاتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں۔ جنت تو اتنی بڑی پکنک ہے کہ وہاں سے کسی کو نکلنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ ہم میں سے ہر فرد کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آگے اللہ آیت میں فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، یہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان سمندر کو سیاہی بنا دی جائے اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات کو لکھنے کے لیے، اور درخت کو تمام قلمیں بنا دی جائیں، تو آپ کی قلمیں ختم ہو جائے گی، آپ کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں، اتنی اللہ کی نعمت ہے۔ آگے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، دوسرا اتنا بڑا سمندر اور لا دیا جائے سیاہی بنا کر، وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح ایک کامن مین ہوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ آپ لوگ دیکھتے ہو اللہ کے رسول صحابہ کو سمجھا رہے، قریش مکہ کو سمجھا رہے، میں تمہاری طرح بزنس کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، تمہاری طرح میرے بھی بیوی بچے ہیں، تمہاری طرح میرے گھر کے اندر بھی کھانا پکتا ہے، میں کھانا کھاتا ہوں، میں بازار میں آتا ہوں، میں کپڑا خریدتا ہوں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ فرق اتنا ہے یوحا الیہ، میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اللہ میرے اوپر وحی بھیجتا ہے جو تمہارے اوپر نہیں آتا، اور وحی یہی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود، ایک اللہ تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، پر جو بھی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، کہاں اسلام کے اوپر چلنا زیادہ مشکل ہے میرے بھائی۔ اسلام جیسا پاکیزہ مذہب اور اسلام جیسا آسان مذہب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اسلام ایک اللہ پر ایمان لانے کا نام ہے، بس اس ایک اللہ کو اپنا پروردگار مانو، اس کے علاوہ کسی اور کو مت مانو، اور اس کو خوش کرنے والے اعمال کرو۔
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. بس ایک اللہ کو معبود مانو، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو، اور اس کو خوش کرنے والے اعمال کرو. یہ تو اسلام کا نام ہے، انتہائی آسان مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس کی اللہ کی ذات پر ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اس کے خوشنودی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ کہف شروع بھی اللہ کی تعریف سے ہوئی تھی. سورہ کہف کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یہاں پر ختم بھی اللہ کی تعریف کے اوپر، اللہ کی عبادت کے اوپر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے اوپر یہ ختم ہوئی. اصحاب کہف اپنی بستی سے باہر نکلے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتا تھا، اللہ اسی سے منع کرتے تھے. اسی لیے وہ اصحاب کہف تمام عیش و آرام کو چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے بس گئے تھے. اور یہاں پر آیت کے اخیر میں بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، انسان کو ہمیشہ اپنی روٹین لائف کے جو اعمال ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، چاہے وہ دین کے کام کرتے ہو یا دین کے علاوہ کے کام کرتے ہوں، کبھی کبھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے کام میں جانے انجانے میں کوئی کام ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، کہ کہیں نہ کہیں اللہ کے ساتھ کوئی شرک ہو رہا. اس لیے کہ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. 100 مرڈر بھی کر کے گئے ہوں گے، اور اگر وہ معاف کرنے پہ آیا تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ معاف کر دے گا. زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی اور وہ معاف کرنے پہ آیا تو معاف کر دے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، یعنی اس کے خود کی عبادت کے جتنے تعلقات ہیں، اگر وہ معاف کرنے پہ آیا تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. لیکن شرک وہ کبھی معاف نہیں کرے. شرک وہ کبھی بھی حالت میں، کسی بھی حالت میں شرک کو معاف کرنے کو وہ تیار نہیں. شرک سے کتنی نفرت کرتا ہوگا وہ اللہ، کہ اپنے نبیوں کو جب یہ کہا کہ آپ اپنی قوم کے لیے دعا کرو، تو اس میں منع کر دیا کہ اگر آپ کی اولاد میں بھی کوئی مشرک ہے تو اس کے لیے دعا مت کرو. حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، فوراً اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا کی تو اللہ نے پکڑ کی. ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا مت کرنا، آپ کا بیٹا کنعان مشرک ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، آپ نے دعا کیوں کی اس کے لیے؟ اللہ کو شرک سے اتنا غصہ آتا ہے. لہذا انسان کو ان اعمال کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. کیا ہم کچھ ایسے کام تو نہیں کرتے کہ کہیں نہ کہیں اس میں شرک کی بو آتی ہو؟ اگر ہیں فوری طور پر توبہ اور استغفار کریں، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں. جو ہو گیا ہے اس پر توبہ اور استغفار کریں، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ سے ایک نیا ایمان مانگے، ایک نیا پاکیزہ اور مضبوطی والا ایمان اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.